کو پولیو نہیں، کچھ بھی نہیں. کتنے انجیکشن لگواتے ہیں؟ کتنے لگواتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت زیادہ لگاتے ہیں. تو آپ دین کا انجیکشن پہلے سے لگا دیجیے تاکہ بے دینی کا جو حملہ ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہماری اولادوں کو ٹھیک معنوں میں دیندار بنائے. سبحان. یہ ہے کیا داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، داڑھی کو کالا کرنا درست نہیں. مہندی لگا سکتے ہیں، کالا کرنا درست نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑھاپا آ چکا ہے وہ چھپانے سے چھپ نہ سکے. کتنی کوشش کریں، جو راز ہے وہ آؤٹ ہو کے رہے گا. نافرمانی بھی ہوئی اور راز بھی نہ چھپا تو کیا فائدہ. جی سوال یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہے. یہ بات بھی زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے. زندہ آدمی کو مٹی کے اندر داخل کرنا درست ہے؟ آدمی زندہ ہو دنیاوی زندگی کے ساتھ، کوئی ہے تیار کہ اس کو زمین کے اندر دبا دیا جائے؟ گستاخی کی بات ہے. قبر کی زندگی الگ ہے، دنیا کی زندگی الگ ہے. وہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں. دنیاوی زندگی ختم ہو چکی. انک میت و انہم میتون. اللہ فرماتے ہیں آپ مرنے والے ہیں اور وہ سب مرنے والے ہیں. کوئی ہے مائی کا لال جو یہ کہہ سکے کہ اللہ نے کلام پاک میں اپنے نبی کی جو شان بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ شان بیان کر سکتا ہے؟ وہ غلط ہے. اللہ فرماتے انک میت، بے شک تو مرنے والا، وانہم میتون، اور بے شک وہ مرنے والے. اللہ کی مانیں گے یا کس کی مانیں گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر چکے. کیا پس اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ اور جو پھر جائے اللہ کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اور اللہ کی لا تعداد رحمتیں ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اول پر کون ہے وہ؟ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد امت کو یہ بات بڑے واضح انداز میں سمجھایا. عمر فاروق غم کی شدت کی وجہ سے بات سمجھ نہ رہے تھے کہ ابھی اتنے کام باقی ہیں، اللہ کے نبی کیسے فوت ہو سکتے ہیں. صدیق رضی اللہ تعالی اور صحیح بخاری میں یہ حدیث، قرآن کے بعد حدیث کی، قرآن کے بعد دنیا کی تمام کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح کتاب. خطبہ دیا کس نے؟ حضرت صدیق نے. من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگوں سن لو، جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ فوت ہو چکے. اور کہیے ذرا غور سے، صدیق سے زیادہ انسانوں میں سے
کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو صدیق سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا کوئی ہے؟ نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ قیامت تک ہو. وہ کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنی عربی تو اب سب کو آ گئی. جو محمد کی عبادت کرتا تھا فإن محمدا قد مات، کیا ترجمہ ہے؟ بس بے شک محمد سب فوت ہو چکے. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے اور ساری کائنات کا نظام ان کی وجہ سے قائم. اور پھر قرآن کریم کی وہی 2 آیات پڑھی جو میں پہلے پڑھ چکا کہ صدیق جو بات کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. صدیق کے رب نے اور محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلے سے بتلا دیا ہے انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. سوال یہ ہے کہ گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہیں، کچھ کام اچھے کرتے ہیں، کچھ غلط کرتے ہیں. بچے کے کان میں پیدا ہونے پر اذان دینا، جنازے پڑھانا، بچوں کو قرآن پڑھانا، نکاح پڑھانا، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں اور یہ سارے کام اچھے ہیں. اللہ انہیں ان کاموں کی وجہ سے ان کاموں سے بچائے جن کا بھی ذکر ہوگا. اور اگر کوئی فاتحہ کا ختم دلوائے تو ختم ہی پڑھاتے ہیں. یہ ختم کا جو پڑھنا ہے کہاں سے آیا ہے؟ مدینہ طیبہ سے آیا یا انڈیا سے آیا؟ مدینہ طیبہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور دین کی جو بات مدینہ طیبہ سے نہ آئے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بدعت ہے. اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی آگ میں لے جائے. اور بیمار کو اگر کچھ پڑھ کے دم کیا جائے تو اس میں تفصیل ہے. اگر قرآن و سنت کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو تو کچھ حرج نہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے. یا وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھی جائے، اس میں کچھ حرج نہیں. تو باقی رہی اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان کی جو خدمت کرتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں، مالی طور پہ ان کی حالت کمزور ہے تو زکوٰۃ وغیرہ سے ان کی خدمت کرنی درست ہے، لیکن انہیں اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ کام جو بدعات میں شامل ہیں ان کو چھوڑ دیں اور جو پہلے کر چکے ہیں ان سے توبہ کریں. فرض نماز کے بعد دعا کا حکم، اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جب سلام پھیرویں نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو چاہے اللہ سے دعا کرے، جو نہ کرے اس کی نماز مکمل ہے. میری ناقص معلومات کے مطابق غلط بات یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کو نماز کا حصہ تصور کیا جائے. جس طرح ہمارے ہاں بہت سے حضرات اگر کوئی شخص نماز کے بعد دعا نہ کرے تو اس پہ تنقید کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. اور اگر کسی شخص کا دل آئے کہ نماز کے بعد دعا کرے، بڑی اچھی بات ہے. کرنے کو ضروری نہ سمجھے، اگر طبیعت میں رغبت ہو، توجہ ہو تو کرے، لیکن اس کا نماز کے بعد جو مسنون باتیں ہیں ان میں اپنی طرف سے داخل کر کے اس کو نماز کا حصہ نہ بنائے.